رات کا وقت تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے پورا ماحول کسی اندیکھے خوف میں ڈوبا ہوا ہو۔ شہر کے کنارے پر ایک پرانی ویران حویلی کھڑی تھی، جسے لوگ چیخوں والا کمرہ کہتے تھے۔ برسوں سے بند اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اندر جاتا وہ یا تو واپس نہیں آتا یا پھر پاگل ہو کر نکلتا۔ ارسلان، ایک نڈر لیکن تجسس میں مبتلا لڑکا، ان کہانیوں کو محض افواہ سمجھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے کئی بار اسے روکا، لیکن اس کے اندر چھپی سچ جاننے کی خواہش اسے اس حویلی تک لے آئی۔ اس رات بھی وہ اکیلا ٹارچ ہاتھ میں لیے اس سنسان عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کے دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا، لکڑی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا، ایک تیز چرچراہٹ کی آواز گونجی، جیسے کسی نے اندر سے چیخ کر اسے خبردار کیا ہو۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد دیکھا، مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ ٹارچ کی روشنی دیواروں پر پڑی تو پرانے پھٹے ہوئے پردے ہلنے لگے، جیسے کوئی ان کے پیچھے سانس لے رہا ہو۔ فرش پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، جس پر اس کے قدموں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ اندر بڑھتا گیا، اسے ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ پہلے تو وہ ہلکی تھی، جیسے ہوا کا شور ہو، مگر چند قدم آگے جانے پر وہ واضح چیخوں میں بدل گئی۔ وہ چیخیں درد سے بھری، بے بسی سے لبریز، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ ارسلان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ حویلی کے اندر ایک لمبا راہداری نما راستہ تھا، جس کے آخر میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دروازہ باقی سب دروازوں سے مختلف تھا۔ اس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیوار کو کھرچ کر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ چیخوں کی آوازیں اب اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ ارسلان نے دروازے کے قریب جا کر ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ فوراً مڑا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اب چیخیں پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھیں، جیسے کمرے کے اندر موجود کوئی چیز اس کے آنے سے بے چین ہو گئی ہو۔ ہمت جمع کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ٹھنڈی برفیلی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے روشنی کو بھی نگل گیا ہو۔ ٹارچ کی روشنی اندر گئی تو دیواروں پر سرخ لکیروں جیسے نشانات نظر آئے، جو کسی خوفناک کہانی کا حصہ لگ رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار چیخ گونجی۔ ارسلان کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے ٹارچ کو گھمایا اور سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک سایہ کھڑا تھا، لمبا، غیر معمولی حد تک لمبا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ ایک دیو تھا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں اور ہر سانس کے ساتھ کمرے کی دیواریں جیسے لرز رہی تھیں۔ ارسلان پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک دیوار کے کونے سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی، ایک نرم مگر خوفناک ہنسی۔ اس نے فوراً اس طرف روشنی کی۔ وہاں ایک بھوتیا پری کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت مگر عجیب حد تک سنجیدہ تھا، آنکھیں گہری اور خالی، جیسے ان میں کوئی روح نہ ہو۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، حالانکہ کمرے میں کوئی ہوا نہیں تھی۔ پری نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ارسلان کی طرف بڑھایا اور ایک دھیمی آواز میں بولی، تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا، مگر ساتھ ہی ایک چھپی ہوئی درندگی بھی۔ ارسلان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اچانک دیو نے ایک زوردار غراہٹ کی اور اس کے قدموں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ کمرے کی دیواروں سے پھر وہی چیخیں گونجنے لگیں، اس بار پہلے سے کہیں زیادہ تیز، اور ارسلان کو احساس ہوا یہ چیخیں باہر سے نہیں بلکہ اسی کمرے کے اندر قید لوگوں کی تھیں، اور اب وہ بھی ان میں شامل ہونے والا تھا۔ کمرے کے اندر فضا مزید بھاری ہو چکی تھی۔ ارسلان کے کانوں میں گونجتی چیخیں اب صرف آوازیں نہیں رہی تھیں، بلکہ جیسے ہر چیخ اس کے دل پر ضرب لگا رہی ہو۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے، مگر آوازیں بند ہونے کے بجائے اور بھی واضح ہو گئیں، جیسے وہ اب باہر سے نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر سے آ رہی ہوں۔
देव आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जमीन हल्की सी लरजती और कमरे की दीवारों पर बनी सुर्ख लकीरें जैसे जिंदा होकर हरकत करने लगती। भतैया परी अब भी वहीं खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो खुद भी किसी कैद में हो। अरसलान ने हिम्मत करके कदम पीछे हटाया, मगर अचानक उसके पांव के नीचे कुछ आया। उसने नीचे देखा तो वो किसी इंसान का पुराना टूटा हुआ कड़ा था। इसी लम्हे उसके दिमाग में एक अजीब सा झटका लगा। उसे एक मंजर नजर आया। एक और लड़का, शायद उससे कुछ साल बड़ा, इसी कमरे में खड़ा था, खौफ से कांपता हुआ, और फिर देव ने उसे पकड़कर दीवार के अंदर खींच लिया। अरसलान ने जोर से आंखें बंद कर ली। ये क्या है? वो चीखा। भतैया परी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो फिजा में तैर रही हो। ये कमरा सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं है, उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा। ये उन लोगों की कैद है जो अपनी गलतियों से भागते रहे। अरसलान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कौन सी गलतियां? मैंने क्या किया है? परी की आंखों में अचानक एक चमक आई और कमरे की दीवारें बदलने लगी। सुर्ख लकीरें एक मंजर में तब्दील हो गई। अरसलान ने खुद को देखा। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, किसी कमजोर लड़के का मजाक उड़ा रहा था, उसे धक्का दे रहा था, उसकी बेबसी पर हंस रहा था। नहीं, ये मैं नहीं, अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा, मगर उसकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। फिर दूसरा मंजर आया। वो अपने वालिदैन से झूठ बोल रहा था, उनकी आंखों में देखकर धोखा दे रहा था। तीसरा मंजर, एक बूढ़ा शख्स सड़क किनारे मदद मांग रहा था और अरसलान बगैर देखे आगे बढ़ गया था। कमरे की चीखें और तेज हो गईं। ये सब तुम्हारी ही चीखें हैं, परी ने कहा। हर वो लम्हा जब तुमने किसी को तकलीफ दी, किसी को नजरअंदाज किया, वो सब यहाँ कैद हो जाता है। अरसलान के घुटने कमजोर पड़ गए। वो जमीन पर बैठ गया। उसका दिल जैसे टूट रहा था। मैं तो बस, वो कुछ कह न सका। देव अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। जो अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते हैं, वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाते हैं। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे। साए जो इंसानों के थे मगर बिगड़े हुए, दर्द से भरे हुए, वो सब अरसलान की तरफ बढ़ने लगे। अरसलान ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब कमरा बदल रहा था। दरवाजा गायब हो चुका था। मुझे जाने दो, वो चीखा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बदल जाऊंगा। भतैया परी रुक गई। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो आंसू जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही गायब हो गए। हर कोई यही कहता है, उसने आहिस्ता से कहा, मगर वक्त गुजरने के बाद। देव ने अपना हाथ बढ़ाया और अरसलान के कंधे को पकड़ लिया। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर अचानक अरसलान ने चीख कर कहा, मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलतियां हैं। मैंने लोगों को तकलीफ दी, मैंने झूठ बोला, मैंने नजरअंदाज किया, मगर मुझे एक मौका दे दो, मैं खुद को बदलूंगा। कमरे की फिजा जैसे रुक गई। देव का हाथ वहीं थम गया। भतैया परी ने पहली बार अरसलान को गौर से देखा, जैसे वो उसके अल्फाज के पीछे छिपी सच्चाई को परख रही हो। दीवारों से निकलते साए भी रुक गए। चीखें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, लेकिन कमरा अब भी फैसला करने के लिए तैयार खड़ा था। अरसलान जमीन पर कांप रहा था। देव अभी भी उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और भतैया परी उसके सामने खड़ी खामोश मगर उदास नजरों से उसे देख रही थी। कमरे की दीवारों पर सुर्ख लकीरें अब मध्यम हो गई थीं, मगर फिर भी एक हल्की सी लर्जिश बाकी थी, जैसे कमरा अब भी इंतजार में हो। अरसलान ने हिम्मत जमा की और अपने झुके हुए सर के साथ कहा, मैंने गलतियां की, मैंने दूसरों को तकलीफ दी, झूठ बोला और नजरअंदाज किया। मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे मौका दो। भतैया परी के बाल हल्के से हवा में लहरा गए और उसकी आवाज में पहली बार नरमी आई। अल्फाज काफी नहीं होते अरसलान,
عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ دیو نے اپنے بڑے ہاتھ اٹھائے اور کمرے کے وسط میں ایک روشنی کی کرن نمودار ہوئی۔ روشنی میں وہ تمام سائے جو ارسلان کی غلطیوں کی نمائندگی کر رہے تھے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ ہر غائب ہونے والا سایہ ایک سبق چھوڑ گیا، دکھایا کہ ہر چھوٹی یا بڑی غلطی ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا سامنا کراتی ہے۔ ارسلان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دل کی گہرائیوں سے عہد کیا، میں سب کو اہمیت دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا اور کبھی کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بنوں گا۔ بھتیجا پری نے ایک لمحے کے لیے مسکرا کر ارسلان کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی آواز میں کہا، یاد رکھو، حقیقی خوف وہ نہیں جو باہر ہے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ جو اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ ہمیشہ چیخوں کا قیدی رہتا ہے۔ دیو اب آہستہ آہستہ غائب ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کمرہ سکون میں ڈوب گیا۔ سرخ لکیریں دیواروں سے مٹ گئی تھیں اور ٹارچ کی روشنی اب ایک عام کمرے کی طرح تھی۔ ارسلان نے باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور رات کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ باہر آیا تو آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ ہوا میں اب خوف نہیں بلکہ ایک نرمی تھی، جیسے کمرے نے اسے سبق سکھا دیا ہو۔ ارسلان نے اپنے اندر ایک نیا جذبہ محسوس کیا۔ اس نے جان لیا کہ ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، ہر نظر انداز، ہر جھوٹ، ہر تکلیف انسان کو اپنی قید میں لے آتا ہے۔ یہ سبق اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اور آخر میں جیسے اس کی کہانی مکمل ہوئی، ارسلان نے سڑک کے کنارے دیکھا، ایک نئی لڑکی کھڑی تھی، شام کے دھند میں چھپی، اپنے ہاتھ میں لالٹین لیے، اور اس کے چہرے پر بھی تجسس اور خوف کا امتزاج تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر اندر سے کہا، یہ سبق تمہارے لیے بھی ہے، اپنے اعمال کی ذمہ داری ہمیشہ اٹھاؤ۔ کمرہ اب ویران تھا، مگر اس کی چیخیں اور سائے صرف ایک سبق کے طور پر باقی رہ گئے۔ جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا وہ ہمیشہ قید میں رہتا ہے۔